ڈیفالٹ ہونے کے بعد کیا ممالک دوبارہ ترقی کر سکتے ہیں؟ ڈیفالٹ کیا ہے؟ اس کی سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، ادارہ ملک اپنے لیے گئے ملکی اور بیرونی قرضوں کی اقساط بروقت ادا کرنے سے قاصر ہو اور مقررہ تاریخ پر قسط ادا نہ کر سکے، اس کو ڈیفالٹ نادہندگی کہتے ہیں۔ اس وقت سری لنکا کا دیوالیہ ہونا خبروں کی زینت بن ہوا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے 12 ترقی پذیر ملک دیوالیہ ہونے کے خدشے سے دوچار ہیں۔ جس وقت یہ سطور تحریر کی جا رہی تھیں، اس سے چند ہفتے قبل تک پاکستان کا نام بھی دیوالیہ ہونے کے خطرے سے دوچار ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا تھا، مگر اب پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے تقریباً نکل چکا ہے۔ فروری 2022 میں IMF سے معاہدے کے بعد قرض ملنے کی توقع تھی، مگر سابقہ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات نے اس قرض کو تعطل میں ڈال دیا۔ اب امید ہے کہ پاکستان میں بلند ترین شرح سود، روپے کی قدر میں تیزی سے کمی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس مہینے IMF سے پاکستان کو قرض کی قسط جاری ہو جائے گی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس دوران نہ صرف اپنے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں بروقت کیں بلکہ مقامی قرضوں کو بھی بروقت چکایا، اور یوں بعض لوگوں کی خواہش کے باوجود ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ مگر تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا کے ترقی پذیر ملکوں میں تقریباً $400 ارب مالیت کے قرضوں کے ڈوبنے کا خدشہ موجود ہے، جس میں سے ارجنٹینا کے $150 ارب، ایکواڈور کے $40 ارب اور مصر کے $45 ارب کے قرضے شامل ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق 1960 سے لے کر اب تک 147 ملک دیوالیہ ہوئے ہیں۔ روسوکریں جنگ کی وجہ سے ان کو پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے قرضوں کی اقساط بروقت ادا کرنے میں ناکام ہے۔ روس اپنے $11 کروڑ 70 لاکھ مالیت کی قسط ادا نہیں کر سکا ہے۔ کمزور معیشت اور غیر محتاط اخراجات وہ اہم وجوہات ہیں جو ملک کو ڈیفالٹ دیوالیہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ ممالک جنہوں نے زن مبادلہ میں قرض لیے ہوں انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انہیں رقم کی ضرورت ہو تو بھی ان کا مرکزی بینک انہیں کرنسی چھاپ کر نہیں دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ڈیفالٹ کرنے والے ممالک اپنے غیر ملکی قرضوں پر نادہندہ ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ڈیفالٹ ہونے سے مراد کیا ہے؟ جس طرح کوئی کاروباری کمپنی قرض لیتی ہے، اسی طرح ملک بھی مختلف اداروں سے قرض لیتے ہیں اور قرض واپس بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی نادہندہ ہو جائے تو اس کے خلاف ملکی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے اور عدالت کمپنی کے اثاثے فروخت کر کے اس کی رقم قرض دینے والوں کو واپس کرنے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو اس کے خلاف کسی کمپنی کی طرح کوئی قانونی چارہ جوئی تو نہیں ہو سکتی، مگر اس ملک کی پوری قوم کو اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ تاہم قرض دینے والے اپنے رقم کی وصولی کے لیے ملکی وسائل پر زبردستی قبضہ نہیں کر سکتے۔ ملک کے نادہندہ ہونے کی صورت میں اس ملک کو مزید قرض کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو وہ اپنے قرض دینے والوں کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اس ملک کے بنیادی شرح سود پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور عالمی منڈی میں جاری کیے گئے ایسے بانڈز جن کی ادائیگی کی تاریخ قریب ہو ان پر شرح سود بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یوں اس ملک میں کام کرنے والے کاروباری اداروں کو بھی قرض زائد شرح سود پر ملتا ہے۔ بانڈز پر شرح سود بڑھنے سے تجارتی لین دین بھی باری طرح متاثر ہوتی ہے، اور مقامی بینک قرضوں پر بھی شرح سود بڑھا دیتے ہیں۔ جو ملک نادہندہ ہو جاتے ہیں انہیں بیرونی ذرائع سے قرض کی فراہمی تقریباً رک جاتی ہے، اس لیے وہ مقامی ضروریات پورا کرنے کے لیے کرنسی نوٹوں کی چھپائی کر کے مقامی ادائیگیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ملکی پیداوار کے مقابلے میں دستیاب رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس ملک میں ہائپر انفلیشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نادہندہ ملک کو اپنی بیرونی ادائیگیوں کے لیے سرمایہ دستیاب نہیں ہوتا ہے تو انٹرنیشنل کرنسی مارکیٹ میں اس کی کرنسی اپنی قدر کھونا شروع کر دیتی۔ اس سے افراد نظر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملک بہت زیادہ درآمدات پر انحصار نہ کرتا ہو تو پھر اس کی کرنسی پر بہت زیادہ دباؤ نہیں پڑتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرنسی کی عدم دستیابی پر لوگوں کی بڑی تعداد بینکوں سے رقوم کو نکلوانا شروع کر دیتی ہے اور بینکوں کے باہر صارفین کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔
لوگ اس خطرے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں حکومت جبری طور پر ان کی رقوم پر قبضہ نہ کر لے۔ جب بہت بڑی تعداد میں لوگ بینکوں سے رقم نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور بینکوں پر رش لگ جاتا ہے تو ایسی صورت کو رن آن بینک کہتے ہیں۔ کسی ملک کے ڈیفالٹ کی صورت میں پوری معیشت متاثر ہوتی ہے اور سرمایہ کاری کا اخراجات کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے ملک کے اندر بے روزگاری تیزی سے بڑھ جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے نادہندہ ہونے کے منفی اثرات پورے ملک کی معیشت کو لے بیٹھتے ہیں۔ ساتھ ہی ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، منفی سرمایہ کاری کی صورتحال کے علاوہ عام استعمال کی اشیاء خصوصاً ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ بینک ایک ڈیفالٹ بینک کے لیٹر آف کریڈٹ کو تسلیم اور قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سے اس ملک کی درآمدات تقریباً رک جاتی ہیں اور ملک کے اندر ضروری اجناس کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال میں نادہندہ ملک کے اندر بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت اور کارپوریٹس دونوں اپنے کاروبار کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی ملازمت دینے کے ماحول تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات سے اسٹاک مارکیٹ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار حصص کی فروخت پر توجہ دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمائے کو محفوظ کر سکیں۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں چند دنوں میں اسٹاک مارکیٹ 40 سے 50% تک اپنی کیپٹلائزیشن کھو دیتی ہے۔ جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کی بیرونی تجارت بھی متاثر ہوتی ہے۔ کوئی غیر ملکی